اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 11ویں یا جو عرف عام میں مشہور ہے 11ویں شریف کے حوالے سے۔ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں، کیا ہے 11ویں شریف؟ اس کو منانا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واجب کا یا فرض کا درجہ رکھتی ہے، یعنی وہ اس کی اتنی زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ 11ویں میں شامل نہ ہونے والے یا 11ویں نہ منانے والے کو وہ صحیح مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے ہی اس کو شرک تک کہہ دیتا ہے یا بدعت قرار دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے درمیان میں ہیں جو نیوٹرل ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جیسے آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ہر جو بھی ایک رائے سامنے آتی ہے، ہر عمل سے متعلق جو واضح طور پر قرآن پاک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں واضح ہوتا، اس میں اس کا حکم یا تاکید نہیں ملتی، تو لوگوں کی مختلف رائے بن جاتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کیا کیجئے کہ اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جو قرآن پاک کی صورت میں ہمیں عطا کیے گئے اور سیرت طیبہ جو ہر شعبے میں اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہر چیز کو اس کی روشنی میں دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 11ویں ہے کیا؟ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ایک بہت بڑے بزرگ یا یوں کہیے کہ بہت بڑے عالم دین جنہوں نے دین کی بہت خدمات کی، بہت سی ریاضتیں کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عرف عام میں ہم جیلانی کہتے ہیں، لیکن بہرحال لوگ اس سے بھی واقف ہیں کہ ان کا اصل نام گیلانی ہے، ان کے علاقے کی نسبت کے حوالے سے۔ یہ وہ بڑے ممتاز عالم دین ہیں، یہ وہ ممتاز شخصیت ہیں جو اکثر اسکول آف تھاٹ ان کی رسپیکٹ یا ان کے مقام پر، ان کے مرتبے پر، ان کی خدمات پر متفق ہیں، یعنی یہ کسی ایک مسلک یا کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے بزرگ نہیں ہیں۔ ان کی شخصیت پہ آج ہم تفصیلی گفتگو بہرحال نہیں کر رہے، مقصد یہ ہے کہ 11 ربیع الثانی ان کے وصال کا، دنیا سے تشریف لے جانے کا دن ہے۔ وہ لوگ جو ان سے محبت رکھتے تھے، جو ان سے نسبت رکھتے تھے، جو ان کی عقیدت دل میں رکھتے تھے، جب چاند کے حساب سے یعنی قمری حساب سے ربیع الثانی کی 11 تاریخ آتی ہے تو وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اعمال پیش کرتے ہیں، جن میں قرآن خوانی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی، نعت پڑھنا وہ بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے، اور کھانا کھلانا، چاہے اپنوں کو کھلایا جائے، چاہے مساکین کو، غربا کو کھلایا جائے، یعنی آنے والے یا دیگر کو۔ یہ وہ خاص اعمال ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ٹرم اور آپ نے سنی ہوگی، بڑی 11ویں۔ ہر 11 تاریخ کو اگر ایصال ثواب کی نیت سے عمل کیا جائے تو اس کو 11ویں کنسیڈر کیا جاتا ہے، 11ویں کہا جاتا ہے، اور اگر ربیع الثانی میں مخصوص کیا جائے تو اس کو بڑی 11ویں کہا جاتا ہے۔ اب خیال یہ رکھنا ہے کہ چند اعتراضات اس پر اٹھتے ہیں۔ پہلے جیسے میں نے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں فرض ہے یا واجب ہے، تو بالکل واضح رہے کہ جو کام اللہ نے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض نہیں کیا، یقیناً وہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر فرض نہیں ہے تو کیا جو فرض نہیں ہوتا وہ غلط ہوتا ہے؟ کوئی بھی اہل دانش عقل مند شخص اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ جو عمل شرعاً جائز ہے، جس سے ثواب حاصل ہو سکتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ واجب یا فرض نہ ہو، اس کا کرنا یقیناً مستحب ہے، یعنی ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص کرنے کی کیا ضرورت ہے تاریخ، اس میں بھی کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ تاریخ مخصوص کر کے اگر کانسیپٹ یعنی عقیدہ یہ بن جائے کہ اگر ہم نے 11 تاریخ کو
قرآن خوانی نہیں کی، صدقہ خیرات نہیں کی، ایصال ثواب نہیں کیا، تو جس شخص کے لیے ہم دعا یا ایصال ثواب کر رہے ہیں اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، تب تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، انفیکٹ شریعت کے بھی خلاف ہے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے کہ جو پابندی اللہ اور اس کے حبیب نے نہیں لگائی ہم وہ کیوں لگا دیں۔ مگر پھر دوسرا پہلو یہ کہ تاریخ مقرر کرنا غلط نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، جو عالم دین بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، مختلف مذہبی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی کلاسز شروع ہونے کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے، سیمسٹر شروع ہونے کی ڈیٹ ہوتی ہے، ختم ہونے کی ڈیٹ ہے، جس دن اسناد تقسیم ہوں گی یعنی سرٹیفکیٹس ملیں گے، ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ یہ ہر چیز انتظامی امور کو یعنی کہ ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب نے حکم نہیں دیا تاریخ مقرر کرنے کا تو ہم اعتراض کریں کہ جی آپ نے تاریخ کیوں مقرر کر دیا، آپ نے نکاح کی تاریخ کیوں مقرر کی۔ بڑے بڑے علماء دین جب خطاب کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، ایک تاریخ مقرر کر لیتے ہیں کہ اس دن اس موضوع پر بات چیت ہوگی۔ یہ سب سہولت کے لیے ہے، تو لاجک یہاں سے یہ ہے کہ اس پر اعتراض کرنا بے بنیاد ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین آسانی کا نام ہے، سہولت کا نام ہے۔ جب اللہ نے واجب نہیں کیا کسی چیز کو اپنے اوپر واجب مت کیجئے، لیکن انتظامی امور کے لیے اگر کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ ہر روز اپنے مرحومین کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے آخری بندے تک کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں تو نہ صرف یہ کہ جو ایصال ثواب آپ جس کے لیے کریں گے ان کو اس کا فیض ملے گا بلکہ خود ہمیں بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ایصال ثواب کی ٹرم بھی نہیں ہو تو کوئکلی ایکسپلین کر دوں کہ کوئی بھی نیک کام، اب نیک کام ہم کسے کہیں گے؟ جو قرآن و حدیث سے اسٹیبلشڈ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام نیک ہے، مثلا تلاوت قرآن پاک کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیحات کرنا، درس قرآن پاک کرنا، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات بیان کرنا، اللہ والوں کے واقعات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو۔ یہ تمام کام، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ صدقہ کرنا، کھانا کھلانا۔ اگر ایک چیز پہ آپ غور کریں تو یہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کھانا کھلانا۔ اس پہ بھی ایشو اٹھتا ہے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ہے ہمارے لیے حلال نہیں۔ بہت سے لوگ نظر نیاز کے یا مختلف بزرگان دین کے نام سے اگر کسی چیز کا تذکرہ کر دیا جائے تو وہ اس کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وما اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے اگر کوئی بھی صدقہ خیرات کیا، جانور ذبح کیا، کھانا بنایا، دیگ بنائی اور نتیجہ اس کا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے وہ شخص راضی ہوگا جس کے لیے میں نے کیا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بھی رضا یا قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو شرعاً یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر ملے گا، اللہ اس کے اجر کو قبول فرمائیں گے اور جس کے لیے میں نے یہ کیا، جس کی محبت میں یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اسے ثواب پہنچے گا، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے اور حقیقتاً نہ صرف جائز ہے بلکہ دین اسلام میں اس کی ترغیب ہے۔ سورہ ماعون میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ جو دین کو جھٹلاتا ہے یعنی روز جزا کا جھٹلانے والا ہے، یتیموں کو دھتکارنے والا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ نمازی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کھانا کھلانے کی عادت نہیں ہے۔ اب کھانا کھلانے میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کریں، چاہے اللہ کے حبیب کے درجات کی بلندی کے لیے، چاہے اولیاء اللہ کی
ایصال ثواب کے لیے یا اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے، بیسٹ یہ ہے کہ فقراء، مساکین، محتاج اور غریبوں کو کھلانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں یا کسی رشتہ دار یا عزیز اقارب کو کھلانا درست نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ اسی طرح رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی بھی فضیلت بتائی گئی۔ تو جو شخص بھی کسی کے لیے بھی نیک نیتی سے ثواب پہنچانے کے لیے کہ اللہ اسے قبول فرما کے ان کے درجات بلند فرمائے، یا اللہ اسے قبول فرما کر ان کے مقام کو بلند فرمائے یا ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، کسی بھی مسلمان کے لیے ایصال ثواب کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اور کھانا کھلانا، دعوت دینا، نیکی کرنا مومنوں کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کی توفیق دے اور نیکیوں میں شامل ہونے کی توفیق دے، کیونکہ فاستبقوا الخیرات کا کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ نیکیوں میں مقابلہ بازی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اب 5 وقت کی نماز تو 5 ہی رہیں گی، یعنی فرائض تو اتنے ہی رہیں گے، اصل میں مقابلہ ہوتا ہے نوافل میں۔ تو اس بہانے سے مختلف اگر موقع ہیں کہ آج اس کے ایصال ثواب کے لیے، کل اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں، تو اس طرح ہمیں زیادہ صدقہ اور خیرات کا موقع ملتا ہے۔ آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ پہلے ہماری توجہ فرائض کی ادائیگی پر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، انہیں پورا نہیں کرتے اور پھر ہم دیگر ایکٹیویٹیز میں جو سوشل ہیں، گو کہ چاہے وہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں، ان میں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو کام اللہ نے ہم پر واجب کیا تھا اس کا اہتمام تو ہم نہیں کرتے، اور باقی چیزوں پہ ہمارا دھیان ہے، تو یقینی طور پر پھر ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا واقعی ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس کے سوا آپ کسی کی نیت پر اور کسی کے ارادے پر خود فتویٰ نہیں دے سکتے۔ بہت سے علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں، اگر واقعی 11ویں اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہوتی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کیا نیت ہے؟ اگر کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی بزرگ کی ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کرتا ہے یا اپنے کسی مرحوم کی، تو یقینی طور پر اس سے اس کا اجر ملے گا، اور شامل ہونے والوں کو بھی فیض اور برکت نصیب ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔